بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اس لیے ان کی تبلیغ بھی ایسی امتیاز سی تھی کہ ربوبیت صرف اللہ کو زیبا ہے، جو رب العالمین ہے اور ارضی و سماوی سفلی و علوی کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوجنے والوں سے جھگڑا اور تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے، اور نمرود کا دستور یہ تھا کہ لوگ جب ان کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا نہ سر جھکایا، تو نمرود نے نہایت غصے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا کہ میں پروردگار عالم کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا کہ تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار مارنے جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں۔ نمرود نے دو قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانہ سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا دیکھ ایک کو میں نے مار ڈالا، دوسرا بھی واجب القتل تھا، اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود سے دوسرا سوال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، لیکن وہ بے وقوف تھا۔ آپ علیہ السلام نے سمجھا یہ نالائق کن ذہن ہے، پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرا تصرف ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے، تب وہ منکر لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا تھا کہ میرے رب سورج کو روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے اور تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اور میرے رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا تھا کہ کیا تو نے کسی کو اپنے آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی جناب میں عرض کی کہ یا الہی مجھے یہ دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، جیسا کہ فرمان ہے۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے رب مجھ کو دکھائے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، مگر صرف اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ فرمایا کہ تم 4 پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان میں سے ہر ایک کے کچھ حصے کو الگ الگ پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئے گی، اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم
سے ان کو ذبح کیا اور سر اپنے پاس رکھ کے باقی ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ بالکل قیمہ کر دیا۔ پھر ان کو 4 یا 7 پہاڑوں پر رکھ کر جس پر پرندے کا سر بلاتے فوراً سب پہاڑوں سے ان کے اجزاء اڑ کر پرندہ بن جاتے اور اپنے سر سے لگ کر پرندہ زندہ ہو جاتا۔ اگر دوسرے پرندے کا سر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ پرندہ اس سر کے ساتھ نہ لگتا تھا۔ اس سوال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم یقین حاصل کیا۔ پرندوں کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ مور، کبوتر اور مرغ تھے، اور کسی نے کہا کہ کبوتر اور مرغ اور کوا تھے، اور کسی نے مرغابی سے مرغ کا بچہ مرغ اور مور کہا ہے۔ عادت ڈالنے سے مراد یہ تھی کہ جب کسی پرندے کو بلاؤ تو وہ فوری آ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس واسطے سے ریزہ ریزہ کرنے کے بعد بھی جس پرندے کا سر پکڑ کر اس کو بلایا تو اس کے اجزاء بکھر کر اڑتے ہوئے اپنے سر کے ساتھ آ ملتے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو بخت اسلامک سینٹر چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔